सवाती साहब के ज़रिए मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जो एक्विटल हुई है केसेस में, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उस बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। नैब ने और FIA ने दोनों ने जिस तरह से मिला के मरियम नवाज़ को और उसके बाद हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को इन मुकदमों से निकाला, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं था, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और ये पैसा पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलना है। नवाज़ शरीफ अभी तक सज़ा याफ्ता है और मरियम नवाज़ ने जो कल धमकियां लगाई हैं कि इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे, इलेक्शन का फ़ैसला मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने करना है, तो फिर आइन और इदारे जो हैं उनको क्या हम कहें कि वो क्या करेंगे? फिर अब तो फिर यही रह गया है कि आइन के कागज़ फाड़ के उस पर पकौड़े बेचे जाएँ। जो अगर मरियम नवाज़ की बात हम मान लें कि इलेक्शन का फ़ैसला उन्होंने करना है और ये इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ ने करना है, वो नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और अभी तक उसकी जुर्रत नहीं हो रही कि अपने भाई की हुकूमत में ही वापस आ जाए। हालत इनकी, इखलाकी हालत इनकी ये है, और फ्रंट से लीड कर रहा है लंदन में बैठ के, पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं लंदन में बैठ के। इनकी अपनी पार्टी एक बहुत बड़ी तोड़ फोड़ का शिकार है। मरियम नवाज़ इदारों को धमकियां देने से बाज रहे हैं और आइन पाकिस्तान में सुप्रीम होगा, क्योंकि आइन के सुप्रीम होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम है। अगर आइन जो है उसकी बालादस्ती नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम की बालादस्ती नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि ये आइन की बालादस्ती कायम रहे। इसी मकसद के लिए आज तहरीक-ए-इंसाफ़ के 400 से ज़्यादा अरकान मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ़्तारियाँ आज ख़ुद दी हैं, वॉलंटियर की हैं। किसी और सियासी जमात ने पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ नहीं दी। अभी तक हमने जेल भरो तहरीक का जो हुजम है वो छोटा रखा है, लेकिन अगर हमें लगा कि आइन के ऊपर आइन की बालादस्ती को चैलेंज किया जा रहा है, अदालतों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर जेल भरो तहरीक का जो स्केल है वो बढ़ा दिया जाएगा और हज़ारों लोग जो हैं पाकिस्तान में अपनी गिरफ़्तारियाँ वॉलंटियर करेंगे। तीसरी बात, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने आर्गूमेंट्स शुरू किए हैं, दो बुनियादी सवालों के बातों के ऊपर उनका एम्फेसिस है। उनका आर्गूमेंट दो बुनियादी आर्गूमेंट्स हैं अटॉर्नी जनरल के। पहले तो खैर मुझे बड़ा अफसोस है, शहजाद इलाही जो हैं वो एक कॉम्पिटेंट वकील हैं, यंग वकील हैं, और कुछ असूल होने चाहिए इंसान के ज़िंदगी में। और सिर्फ अटॉर्नी जनरल का ऑफिस कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिसके लिए आप कोई असूल ही ना रखें। आज उन्होंने अभी से ही शरीफुद्दीन पीरज़ादा बनने की कोशिश की और उन्होंने एक ऐसे तबाहकुन आर्गूमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जिसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में फिर इलेक्शन होने ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने की जो प्रोविज़न है आइन में वो मैंडेटरी नहीं है, यानी वो लाजमी नहीं है, वो डायरेक्टरी है, यानी उसकी हैसियत जो है वो लाजमी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन चाहे तो इलेक्शन कराए, अगर वो नहीं चाहता तो वो इलेक्शन ना कराए। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जिसके सरबराह इस वक्त शहबाज शरीफ है, उनकी ये दलील है और नून लीग की PDM की हुकूमत की ये दलील है। तो मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूँ, आपका अटॉर्नी जनरल तो ये कह रहा है, आप कहते हैं हम ये भुट्टो का दिया हुआ आइन है उसकी हिफाजत आपने करनी है। आप दरअसल रोज़ाना साबित करते हैं कि भुट्टो से और भुट्टो के किसी भी असूल से जरदारी फैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप रोज़ाना भुट्टो के हर कदम को, हर इक़दाम को नलीफाई करने के लिए, आप भुट्टो की हर जो एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, आप उसको ख़त्म करने के लिए बात करते हैं। और अब आप पाकिस्तान के आइन को, जो पाकिस्तान की वाहिद ऐसा दस्तूर है जिसके ऊपर तमाम दस्तखत है, और मैं फजलुर रहमान साहब को भी याद कराना चाहता हूँ, इस आइन पर आपके वालिद साहब के दस्तखत हैं, मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत हैं। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ वगैरह की तो कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जो आप लोग अपना अगर एहसास नहीं है तो अपने बुज़ुर्गों का कम अज़ कम को दीद लिहाज करें। इस आइन की अगर मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर मंजूर शुदा आइन भी ना रहा तो पाकिस्तान में कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी।
اس آئین کا تحفظ ہر پاکستانی کا فرض ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا مینڈیٹری ہی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کا دل ہے تو کرائے گا، دل ہے تو نہیں کرائے گا، اس سے پاکستان کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے دوبارہ الیکشن نہیں کرانے، اور حتیٰ کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بھی ایک سین طبقہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 4 مہینے یا 6 مہینے کی بات نہیں ہے، نسلوں کی بات ہے، وہ بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات رکھتے ہیں، ان آرگومنٹس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کا یہ کیس مکمل ہو جائے گا، 2 وکیل صرف رہ گئے ہیں، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور فاروق نائک صاحب، انہوں نے بات کرنی ہے، انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ ان کا موقف جو ہے وہ کیا ہے، اور کیس شام تک آج کنکلوڈ انشاءاللہ ہو جائے۔ تھینک یو۔ کہا کہ جیل بروز تحریک میں بڑی تعداد میں لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں، لیکن وہ امپیکٹ لگتا ہے نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ کیا پلان بی کے طور پر اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے عمران خان کی گرفتاری کا بھی پلان ہے کہ وہ بھی دینے کے لیے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی ہم نے اس کا جان بوجھ کے جو سکیل ہے وہ محدود رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمیں آئین اور سپریم کورٹ کی بالادستی کے اوپر لگا کہ اس کو وہ مس یوز ہو رہی ہے اور اس پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اداروں پہ، تو پھر ہزاروں لوگ گرفتاری ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے پارٹی کی سرپرستی کر رہے ہیں، مریم نواز نے ایک نیا سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بار بار طاہر کون بھیج رہا ہے اور کیوں بھیج رہا ہے؟ نواز شریف کو بار بار جو ہے وہ کیا نام تھا، ڈاکٹر عدنان بھیج رہے ہیں، تو ڈاکٹر عدنان کو تو پہلے پکڑ کے پھینٹی لگانی چاہیے کہ تم نے کیوں کہا تھا پلیٹلیٹس کم ہے۔ وہ تو وہاں تو لندن میں تو انہوں نے کوئی ریسٹورنٹ ہی نہیں چھوڑا جس کا ریویو نہیں لکھا انہوں نے۔ تو نواز شریف جو ہے ان کو چاہیے اپنی فیملی کو اس بارے میں ذرا کلاس لیں۔ تھینک یو۔ ڈوگر صاحب کا کامنٹ چاہیے، واپس آ رہے ہیں ڈوگر صاحب کل دیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ کل جیسا کہ آپ نے دیکھا اسپیکر کے پاس ہم پیش ہوئے، جو ہائی کورٹ لاہور نے تینوں پٹیشن کو سسپینڈ کر دیا اور الیکشن کمیشن نے بھی دوبارہ ڈی نوٹیفائی کیا، اور ہم نے اپوزیشن لیڈر جو شاہ محمود قریشی صاحب بنائے ہیں، میجورٹی ہے اب اپوزیشن میں پی ٹی آئی، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں جعلی جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اس کو ہٹانا ہے، اور جو چیئرمین نیب ہے اس کی کنسلٹیشن میں اب جو حقیقی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی ہے، شاہ محمود قریشی ہیں اپوزیشن لیڈر، ان کے ساتھ کنسلٹیشن ضروری ہے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم صرف ایک خاص مقصد کے لیے نیشنل اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ اب کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے، آج انشاءاللہ الیکشن کا اعلان سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق کر دے گی، تو اب تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی کہ اب کوئی پیچھے 2 4 5 مہینے کے لیے کوئی اسمبلی چلے، تو ہم اسی مطالبے کے تحت کل گئے تھے۔ مہربانی۔ میں نے بنایا نہیں، آ جاتے ہیں اپنا سماعت میں 11:30 بجے تک وقفہ ہے۔ ایک منٹ مجھے سامنے تو آنے دیں۔ اچھا جی، کر لیں آپ۔ اچھا جی، کر لیں آپ، یہ ایک بیپر کر لیں میں۔ ہاں بیپر، وہ بیپر اپنا رپورٹر جو ہوتے ہیں نا ان کو بڑا کم موقع ملتا ہے۔ چلیں جی، ہو گیا، چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2-3 موضوعات ہیں جن کے اوپر ابھی تک آپ سے بات چیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس وقت عمران خان کا جو قافلہ ہے وہ موٹر وے کے اوپر رواں دواں ہے، اور وہ آج 4 مقدمات میں اسلام آباد میں پیش ہوں گے۔ یہ جو حاضریاں ہیں یہ از خود ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے عمران خان کے لیے۔ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اب جس طریقے سے انہیں ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت میں اس طرح سے پیش ہوں، اس سے یقیناً نہ صرف عمران خان بلکہ ان کے ساتھ آنے والے ہزاروں لوگوں کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ یہ معاملہ بآسانی ویڈیو لنک پہ ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ زیادتی کی جا رہی ہے، کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایکسپوز کیا جائے کہ ان کے اوپر ایک اور حملہ ہو۔
کیا یہ ایک اور حملے کا موقع دینے کی تیاری ہے جس طریقے سے ان کو مختلف عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر دوبارہ حملے کے لیے باقاعدہ ماحول فراہم کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف کو شدید تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے جو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، اس طرح سے جو ایسے مقامات پہ لے جایا جا رہا ہے جہاں پر ان کے اوپر حملے میں آسانی ہو، یہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جب معاملہ آسانی سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے، جب معاملہ آسانی سے یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں عمران خان کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب سے کچھ دیر پہلے آج تحریک انصاف نے اپنے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل اعظم سواتی صاحب کے ذریعے مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو ایکویٹل ہوئی ہے کیسز میں، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اس بریت کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ نیب نے اور ایف آئی اے نے دونوں نے جس طرح سے ملا کے مریم نواز کو اور اس کے بعد حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ان مقدموں سے نکالا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ پیسہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، اور یہ پیسہ پاکستان کے عوام کو واپس ملنا ہے۔ نواز شریف ابھی تک سزا یافتہ ہیں، اور مریم نواز نے جو کل دھمکیاں لگائی ہیں کہ اقتدار کا فیصلہ نواز شریف کریں گے، الیکشن کا فیصلہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے کرنا ہے، تو پھر آئین اور ادارے جو ہیں ان کو کیا ہم کہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ پھر اب تو پھر یہی رہ گیا ہے کہ آئین کے کاغذ پھاڑ کے اس پہ پکوڑے بیچے جائیں، جو اگر مریم نواز کی بات ہم مان لیں کہ الیکشن کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور یہ اقتدار کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے۔ وہ نواز شریف جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی جرت نہیں ہو رہی کہ اپنے بھائی کی حکومت میں ہی واپس آ جائیں۔ حالت ان کی، اخلاقی حالت ان کی یہ ہے، اور فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے، پارٹی کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے۔ ان کی اپنی پارٹی ایک بہت بڑی توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ مریم نواز اداروں کو دھمکیاں دینے سے باز رہے ہیں، اور آئین پاکستان میں سپریم ہوگا، کیونکہ آئین کے سپریم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سپریم۔ اگر آئین جو ہے اس کی بالادستی نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کی بالادستی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام آئین کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی انشور کریں گے کہ یہ آئین کی بالادستی قائم رہے۔ اسی مقصد کے لیے آج تحریک انصاف کے 400 سے زیادہ اراکین مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ انہوں نے اپنی گرفتاریاں از خود دی ہیں، والنٹیئر کی ہیں۔ کسی اور سیاسی جماعت نے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں نہیں دیں۔ ابھی تک ہم نے جیل بھرو تحریک کا جو حجم ہے وہ چھوٹا رکھا ہے، لیکن اگر ہمیں لگا کہ آئین کے اوپر آئین کی بالادستی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو پھر جیل بھرو تحریک کا جو سکیل ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، اور ہزاروں لوگ جو ہیں پاکستان میں اپنی گرفتاریاں والنٹیئر کریں گے۔ تیسری بات، ابھی تک جو سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے آرگومنٹس شروع کیے ہیں، 2 بنیادی سوالوں